صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، کل گزشتہ پہلا حصہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی گئی. اب وہی کیا ہے آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کیا گیا. وحی کی دو قسمیں ہیں. ایک وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، حالانکہ دونوں وحی الہی ہیں. یہ وحی صرف رحمت دو عالم، ہادی عالم، خاتم النبیین والمرسلین پر فقط نازل نہیں ہوئی، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچایا ہے. انہی کو پیغمبر بولتے ہیں، پیغام پہنچانے والے. ان اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں کو ذریعہ بنایا. تو گزشتہ میں ایک آیت شریفہ میں نے پڑھا، اس سے متعلق کچھ عرض کرنا چاہا، لیکن بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے آیت پر اکتفا کیا تو آخر میں مجھ سے تشابہ ہو گیا. پھر سے وہ آیت پڑھتا ہوں صحیح طور سے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. یہ ما لك من الله من ولي ولا نصير کی جگہ انك إذا لمن الظالمین جو سیقول کے پہلے صفحے میں ہے وہ پڑھ دیا تھا، تشابہ ہو گیا. بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہتے ہیں، اے محمد، اے نبی، اے رسول، اے حبیب، آپ سے یہود اور نصارہ کسی صورت میں راضی نہیں ہوں گے. البتہ آپ اگر ان کی پیروی کر لیں گے، ان کی خواہشات کو آپ اپنا لیں گے، تب وہ آپ سے راضی ہو سکتے ہیں، آپ سے خوش ہو سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ آپ ان کی پیروی کریں گے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آئے گا، جو کچھ آزمائشیں آئیں گی، اس وقت آپ کا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا. کیسی آیت ہے، اس قسم کی 2-3 جگہوں میں آیتیں ہیں. ہمارے حضرت اقدس مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک میں ایک آیت بہت ہی سخت آیت ہے، اسی قسم کی ہے. وہ بنی اسرائیل میں اذ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں نے یہ سنا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، ایمان والے مسلمان صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر اپنی زندگی گزارے. وہی جو ابھی 2 قسمیں بیان کیا، جس کی تلاوت کی جاتی ہے اسی کو ہم قرآن پاک بولتے ہیں، اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے اس کو ہم حدیث اور سنت بولتے ہیں. یہ
آسمانی کتاب ہے، دیگر انبیاء علیہم السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے کتاب کی شکل میں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے وغیرہ، سب کتاب کی شکل میں۔ صرف قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد حضرات صحابہ میں سے جو لکھنے والے صحابہ تھے ان کے سامنے پڑھتے تھے، وہ لکھ لیتے تھے، جس میں چاہے لکھ لیتے اور اسے محفوظ کر لیتے، لیکن جو آیت نازل ہوتی صحابہ فوراً اسے حفظ یاد کر لیتے۔ اور جب قرآن پاک کو جمع کرنے کا وقت آیا، یعنی کتاب کی شکل میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمل میں آیا، تو اس وقت کسی کے حافظے پر اعتماد نہیں کیا گیا، حالانکہ قوت حافظہ میں پوری دنیا کی تاریخ میں صحابہ کے قوت حافظہ سے بڑھ کر کسی کا قوت حافظہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دین کو، اسلام کو، قرآن کو انہی کے ذریعے سے عالم میں پھیلانا ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ اس کے باوجود اس وقت یہ نظام قائم کیا گیا، جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو لایا جائے دو گواہوں کے ساتھ، تو پورا قرآن پاک قریب قریب جمع ہو گیا۔ سب بہت لمبا ہے، یہ ایک آیت شریفہ رہ گئی جو سورہ توبہ کی آخری ہے، تو اعلان پر اعلان ہو رہا ہے، بھائی وہ آیت لاؤ۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس ہے لیکن میرے پاس گواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اعلان یہ ہوا ہے جو بھی آیتیں لکھی ہوئی کسی کے پاسوں لے آؤ، دو گواہوں کے ساتھ، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آؤ، تمہاری ایک گواہ دو گواہوں کے برابر ہے، تمہاری ایک کی گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے۔ تو اس کے بعد قرآن پاک مکمل لکھ کر محفوظ کر لیا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر اسی کو رکھ کر نقلیں نکالی گئیں، عالم میں پھیلایا گیا۔ اس طرح سے قرآن پاک، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا اسی قرآن پاک کو بنیاد بنا کر پورے عالم میں پڑھا جائے، یہ سرکاری اعلان ہو گیا۔ اس طرح سے پوری دنیا میں قرآن پاک پھیل گیا، جو آج تک چلا رہا ہے، قیامت کی صبح تک آئے گا۔ قرآن پاک کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں چار بیان کیا ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 فرقان، نمبر 3 ذکر، نمبر 4 الکتاب۔ پوری دنیا میں جو کتابیں ہیں اس کو صرف کتاب بولیں گے، قرآن پاک کو الکتاب بولیں گے، جیسے ذالک الکتاب، یعنی کتاب کہے جانے کے قابل اگر دنیا میں کوئی ہے تو یہی قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو الکتاب نام رکھا۔ فرقان بھی نام رکھا، اس کا معنی ہے حق اور باطل کو، دودھ پانی کو جیسے الگ کر دیتے ہیں ویسے الگ کرنے کی کتاب ہے، حق اور باطل کو الگ کرنے کی کتاب۔ پارے 14 میں الذکر فرمایا، اور یہ اسی جگہ اعلان کیا ہے کہ قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، نقطے کی، شوشے کی، زبر زیر کی، تلفظ کی، پڑھنے کی، ہر قسم کی حفاظت، معنی اور مطلب کی، احکام کی، ہر چیز کی، قرآن پاک سے متعلق جتنی چیزیں ہیں سب کی حفاظت کرنے والے صرف اللہ تبارک و تعالی ہیں، وہ اپنے ذمے لے رکھے ہیں۔ قیامت کی صبح تک نقطہ، زبر زیر، پیش اور شوشے کی بھی تبدیلی
لا نہیں سکتی ہے پوری دنیا مل کر۔ بہرحال ایسی محفوظ کتاب ہے جو سراسر ہدایت کی کتاب ہے، اور قرآن کا معنی یہ ہے کہ پڑھی جانے والی کتاب پوری دنیا میں، اس دن سے لے کر آج تک قیامت تک قرآن پاک جتنا پڑھا جاتا ہے، پڑھا جائے گا یا پڑھا گیا ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں۔ غیروں نے اس کا اقرار کیا ہے، یعنی دشمنان اسلام نے اس کا اقرار کیا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک۔ ایک شکل تو اس کی پڑھی جانے کی نماز کی شکل میں، پوری دنیا میں نماز کے اوقات الگ 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 ہیں، انہیں کوئی لمحہ بولتے ہیں سیکنڈ کو، کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ دنیا میں ایسا نہیں ہے جہاں کہیں کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، اور نماز سورہ فاتحہ اور قرات کے بغیر قرآن پاک کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری بات، تلاوت کے اعتبار سے بھی پوری دنیا میں قرآن پاک پڑھنے والے خواص میں بھی ہیں، عوام میں بھی۔ الحمدللہ ہمارا شہر بشارت ہی کو لے لیں، کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں جو جب دیکھو ان کو قرآن پاک پڑھتے رہے، جب دیکھو قرآن پاک پڑھتے رہے، سب دیکھے ہوں گے، یہ تجربے کی بات ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا، اور قرآن پاک کا جب نام لیا جائے اس کے ساتھ کوئی عظمت والا کلمہ استعمال کرنا چاہیے، صرف قرآن نہیں کہنا چاہیے۔ جیسے قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم، یعنی کریم کا لفظ استعمال فرمایا عزت کے لیے، عظمت کے لیے قرآن پاک کی، یا تو قرآن مجید جیسے کہ عام طور سے عوام قرآن مجید بھی بولتے ہیں، اور اردو زبان میں قرآن پاک۔ بہرحال ان تین کلموں سے میں کسی ایک کلمے کو ملا کر ہی قرآن پاک یا قرآن مجید یا قرآن کریم کہنا چاہیے۔ تو قرآن پاک جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے کر دیا، اس کا ظاہری ذریعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پر، محنت پر انہیں سے جمع کیا گیا تھا۔ قصہ بڑا لمبا ہے، بہرحال بڑی ہی احتیاط کے ساتھ قرآن پاک کو جمع کر کے پورے عالم میں پھیلا دیا گیا۔ اس کی تبدیلی کی بڑی کوششیں کی گئی۔ اب بھی قریب میں ایک آدمی، عجیب ہے، ہماری ہی برادری کا ہے، مطلب یہ کہ اہل سنت والجماعت کا ہی تھا، اب شاید وہ، بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، کہ قرآن پاک اس نے پرنٹ بھی کر دیا مصحف عثمانی کے خلاف۔ اس کے اپنی ایک ذہن ہے، اس کا اپنا ایک ذہن ہے۔ تو قرآن پاک ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے ساری دنیا ہدایت حاصل کر سکتی ہے، سکون، چین، اطمینان حاصل کر سکتی ہے۔ ابھی ایک بات یہ ہے، اب جب قرآن پاک ہمارے پاس محفوظ ہو کر آ گیا تو اس کا پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اب جب قرآن پاک پڑھیں گے بہت ہی جلد دل میں اثر کرنا ہو، بزرگوں نے، علماء نے لکھا ہے، بھئی باوضو ہو جاؤ، عطر لگا لو، مسواک کر لو، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاؤ، اور سکون اور اطمینان کے ماحول میں بیٹھ کر تلاوت کرنا شروع کرو۔ جیسے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ان کا عمل ہے، جب بھی قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، ان پر ایک عجیب حالت طاری ہو جاتی تھی۔ اس طرح سے ہمارے اوپر بھی ایک اہتمام کے ساتھ، بہرحال جلد سے جلد قرآن پاک کا اثر دل میں ہونے کے لیے یہ ساری باتیں علماء نے لکھا ہے، اور بھی بہت سارے اس کے آداب اور مستحبات ذکر کیے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کتاب پڑھیں دینی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے،
یہ مستحب ہے، بعضوں نے سنت ہی قرار دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی کام جس کا شروع بسم اللہ سے نہ کیا گیا ہو وہ کٹا ہوا ہے، دم کٹی ہوئی کی طرح ہے۔ جیسے کسی کا دم ہو، کسی جانور کا، کسی پرندے کا، اس کی دم کٹی ہوئی ہو تو کتنا بھدا معلوم ہوتا ہے، ایسے ہی بسم اللہ کے بغیر اگر کوئی کام شروع کیا گیا تو وہ خوشنما نہیں سمجھا جاتا ہے۔ لیکن قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کیا معنی ہے؟ ابھی اس وقت ہم اللہ کا کلام پڑھنے جا رہے ہیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ ڈھونڈیں گے، یا اللہ ہم کو پناہ میں رکھ شیطان مردود سے، اس کی پوری حفاظت فرما۔ وہ وسوسہ ڈالے گا، وہ پڑھنے نہیں دے گا، اس کی جو حربے ہیں وہ سب استعمال کرے گا، ان سب حربوں سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ تو اس طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھ کر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، بڑی عجیب و غریب سورت ہے۔ اس کا نام سورہ فاتحہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ قرآن پاک میں پہلی سورت ہے اور اسی سے قرآن پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والا، یعنی قرآن پاک کو یہ سورت کھولتی ہے۔ اب یہاں سے تم گویا اندر جا رہے ہو قرآن پاک میں۔ اب سورہ فاتحہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ شفا بھی بتایا ہے اور اس سورہ کو ام القرآن بھی بتایا ہے۔ یہ قرآن پاک کی حدیث میں سورہ فاتحہ کے کئی نام آئے۔ سورہ شفا پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیماروں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرو، اس لیے کہ یہ سورہ شفا ہے۔ بات تو بہت بولنے کو ہے، بہرحال اب سورہ فاتحہ کا شروع انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ اب دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کی سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم۔